بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. پناہ مانگتا ہوں میرے اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سورہ نساء کی ایک آیت کی تلاوت ہوئی ہے جس کا یہ چھٹا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس ایک آیت میں اور آگے کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی پھر عورتوں کے حقوق اور ان کے مسائل کو ذکر فرما رہا ہے. اسی صورت کے شروع میں آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں پر بہت بڑا احسان فرمایا. چونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر، یتیموں پر بہت ظلم ہوتا تھا. یہ دو طبقے ایسے تھے جس میں ان لوگوں پر ظلم ہوتا تھا، ان کے حق تلفی ہوتی تھی، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا، دبا دیا جاتا تھا. اسلام آنے کے بعد ان تمام جاہلانہ رسوم کو ختم فرما دیا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حقوق اور ان کے صفات بیان فرمائے. عورتیں جب اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں تو پھر وہ دنیا ہی میں جنت کے حوروں کا ایک منظر ہے. اللہ نے آیت کے ایک حصے میں ان کے صفات بیان فرمائے. یہی عورت اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی، شوہر کے حقوق کو ضائع کرتی ہے، تو پھر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں صورت بیان فرمائی. تو سورہ نساء کی یہ آیت بہت اہم ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے مقدمے کو اللہ نے باندھا ہے. تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حضرات یہ قوام ہیں، حاکم ہیں عورتوں پر. ایک مقدمہ ہے، ایک ہیڈنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بات کو سمجھایا کہ تم عورتیں مردوں کی اطاعت و فرما برداری کیوں کریں، اپنے شوہر کی فرما برداری کیوں کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ مرد یہ عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں. اس کی وجہ بھی آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. تو قوام کسے کہتے ہیں؟ جس قائم سے بنا ہے، جو نگران ہو، جو ذمہ دار ہو، جو دوسروں کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لیتا ہو، دوسروں کی ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کرنے والا ہو، تو ایسے مرد کو قوام کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو بحیثیت مرد قوام بنایا، وہ حاکم ہے اور عورتیں ان کے ماتحت میں رہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے وجیز کی یہ بیان فرمائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض پر فضیلت عطا کی۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں مرد کو حاکم اور قوام بنایا، ذمہ دار بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو فضیلت عطا فرماتے ہیں تو اس کی مصلحتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ چیز، وہ صلاحیت پیدا فرمائی بنسبت عورت کے۔ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا اصول گزشتہ درس بھی آپ کے سامنے بات آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں رکھے، سب کے درجات کو برابر نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ اونچے درجے پر فائز فرماتے ہیں، کسی کو اعتدال پر رکھتے ہیں اور کسی کو کم درجے پر رکھتے ہیں، کسی کو غریب بناتے ہیں، کسی کو مالدار بناتے ہیں، کسی کو عالم بناتے ہیں، کسی کو جاہل بناتے ہیں، کسی کو بادشاہ بناتے ہیں، کسی کو فقیر بناتے ہیں، کسی کو حاکم بناتے ہیں، کسی کو محکوم بناتے ہیں، کسی کو امیر بناتے ہیں، کسی کو مامور بناتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ دنیا اسی طرح چلے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں مرد عورت دونوں ایک ہی صف میں ہیں، لیکن اللہ نے مرد کو بحیثیت مرد کے اللہ نے حاکم بنایا، عوام بنایا۔ اس کی مثال علماء نے بہت سے دی۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جتنے مساجد ہیں سب اللہ کے گھر ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام مساجد دنیا میں چھوٹے بڑے جتنے مساجد ہیں، چاہے وہ پکی مسجدیں ہوں، چاہے جھوپڑ پٹی کے ہو، چاہے سیٹ میں بنائی ہوئی ہو، چاہے وہ ماربل کے پتھر لگائے گئے ہو، ٹائلس لگائے گئے ہو، چاہے کتنی سی بڑی مسجد ہو، چھوٹی سی چھوٹی مسجد ہو، دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں سب اللہ کی مساجد ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ، تو کہا کہ اللہ کے گھر ہیں یا اللہ کی مساجدیں جو اللہ کے لیے بنائی گئی، لیکن ان سب مساجد میں بیت اللہ، کعبۃ اللہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جو تمام کا مرکز ہے، جو تمام کا قبلہ ہے۔ جتنی مساجد بنائے جائیں گے قبلے کی طرف بنائے جائیں گے، قبلے کا رخ کر کے بنائے جائیں گے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ مسجد بنائیں، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، کہیں بھی آپ مسجد بنائیں تو اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا۔ تو اللہ نے بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو اللہ نے قبلہ بنایا، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی فضیلت ہے تو اس میں ان مسجدوں کی فضیلت نہیں ہے، لیکن سب کی فضیلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرکز بنایا۔ اللہ نے تمام مساجد میں کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں سب برگزیدہ ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ انبیاء علیہ السلام پاکیزہ نفوس ہیں۔ لیکن ان تمام نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کا مقام عطا فرمایا۔ یہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی، تو آپ کا مقام ہے، تو آپ گویا ایک قدم آگے ہیں، تمام نبیوں میں ایک قدم مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے آپ کا ایک آگے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد عورتوں میں اللہ نے مردوں کو قوام بنایا، حاکم بنایا، اللہ تعالیٰ نے نظام ان کے اندر بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر ایک درجہ، ایک فضیلت ہم نے عطا کی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں دو وجہ بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے بہت سارے وجوہات بیان فرمائے ہیں۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا، مرد کو حاکم بنایا۔ حاکم کیوں بنایا؟ وجہ یہ ہے کہ حاکم بننے کے لیے دو صفت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ بہت باریک بات جو علماء نے بیان فرمائی، مفسرین کرام نے لکھا
حاکم بننے کے لیے دو صفات علی وجہ الاتم مکمل ہونا چاہیے. ایک اس کے پاس علم ہو اور اس کے پاس عقل ہو. علم کامل ہو، علم نافع ہو، اور عقل سلیم ہو، کامل عقل ہو. یہ دو صفت اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر کمال درجے میں رکھا ہے. عورتوں کے اندر علم بھی کم ہے اور وہ ناقصات عقلہ و دینہ، وہ دین میں بھی ناقص ہیں، عقل میں بھی ناقص ہیں. اللہ نے فطری طور پر ان کے اندر وہ صلاحیت کم رکھے. آپ کہیں گے کہ عورتوں کے اندر بھی بڑی بڑی عقل مند گزری ہیں، بڑے بڑے ملکہ شہزادیاں گزری ہیں، اور انہوں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور وہ حکومتیں بھی کی ہیں. تو اس سے پہلے ہمارے تمل ناڈو کی وزیر اعلیٰ ایک عورت تھی، اور اس سے پہلے 10-20 سال پہلے ہندوستان کی وزیر اعلیٰ بھی عورت تھی. اور کتنے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ عورتیں ہیں. لیکن اچھی طرح سمجھ لیں یہ جزئی طور پر ہونے سے کلی طور پر فضیلت حاصل نہیں ہوتی. ایک ہے کلی طور پر تمام عورتیں مجموعہ کے اعتبار سے تمام عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ناقصات و عقلہ و دینہ کی صفت رکھے ہیں کہ ان کی عقل بھی کم ہے، ان کے علم بھی کم ہے. ہاں کوئی چند عورتیں اگر اتنے مرتبے پہ آگ چلے جائیں اور یہ مردوں سے بھی کبھی آگے بڑھ جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک دو عورتیں یا چند عورتیں اگر اس کمال والی ہو، یہ صلاحیتیں والی ہو، تو پھر عورتوں سے مردوں سے آگے نہیں بڑھ جائے گی. یہ جزئی طور پر ہے. کلی طور پر تمام کے اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو خود اللہ نے اور حدیث میں نصوص سے ثابت ہے، خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ النساء ناقصات عقلہ و دینہ، کہ عورتیں ان کی عقل بھی ناقص ہے اور ان کی دین بھی ناقص ہے. تو اس میں یہ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حاکم بننے کے لیے دو صفتوں کا ہونا بے حد ضروری ہے. ایک علم، اس علم کو علم نافع ہو اس کے پاس، اور دوسرا عقل، کامل عقل ہو. اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر رکھی. اسی لیے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب کے سب مرد ہیں، کوئی عورت کو نبی نہیں بنایا. اس لیے کہ نبوت کے لیے بھی وہ کمال کا علم چاہیے اور وہ کمال کی عقل اور صلاحیت چاہیے جو عورتوں کے اندر وہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ فی الارض، زمین کے اندر جو خلافت عطا کی وہ مردوں کو ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے. تو یہ اس کے اندر وہ حاکمیت کی صلاحیت اللہ نے رکھی. حاکم بننے کے لیے صلاحیت کا بھی ہونا ضروری ہے، اور وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر پیدا کی. فطری طور پر جیسے کوئی جانور کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، پرندے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو فوراً چلنے لگتا ہے. مچھلی کا بچہ نکلتا ہے تو وہ تیرنے لگتا ہے. چوزے نکلتے ہیں انڈے سے تو فوراً وہ چارہ چگنے لگتے ہیں، چلنے لگتے ہیں ماں کے ساتھ. لیکن انسان کا بچہ ایسا نہیں. انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد تو پھر اسے آنکھیں بھی نظر نہیں آتی شروع میں، پھر ماں اسے اٹھا کر لگاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے. پھر دھیرے دھیرے 40 دن گزرنے کے بعد وہ دیکھنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، اور وہ دودھ پینے بھی لگتا ہے. یہ سب دھیرے دھیرے ہوتا ہے. یہ فطری صلاحیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، مردوں کے اندر عورت کے مقابلے میں یہ فطری صلاحیت ہے کہ جو حاکمیت کی، قوام بننے کی صلاحیت اللہ نے رکھی. اب حاکم بننے کے لیے ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے، وہ ہے کہ جسمانی طاقت بھی تو ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوی بنایا، مرد کو طاقتور بنایا. مرد کے جسم کو اللہ نے اعضاء مضبوط عطا کیے بنسبت عورت کے. وہ عورت تو صنف نازک ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے جسمانی ساخت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اس کے اندر نزاکت ہوتی ہے، اس کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں. اور اللہ نے مرد کو حاکم ہونے کی حیثیت سے بہت ساری ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا کی ہیں، وہ بہت ساری ذمہ داریاں. دوسرا آگے یہ فضیلت اللہ نے بیان کی. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو علم اور اللہ نے عقل کامل عطا فرمایا.
اور وہ عقل اور علم کی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھ دی. دوسری بات جو اللہ نے فرمایا قرآن میں یہاں بما انفقوا من اموالہم، اور مرد جو کچھ اپنے مال میں سے وہ خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو کمانے کی صلاحیت، محنت مزدوری کرنے کی صلاحیت، اس لیے اس کے جسم کو مضبوط، اس کے جسم کو اللہ نے اس کے قوا کو مضبوط بنائے. تو مرد وہ باہر جائے گا، دن بھر محنت کرے گا، حلال طریقے سے کمائے گا، اپنے لیے بھی کمائے گا، بیوی بچوں کے لیے کمائے گا، ماں باپ کے لیے کمائے گا، بھائی بہن کے لیے کمائے گا. ایک مرد ہو کر وہ کئی آدمیوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. تو اپنی ذمہ داری اپنا کھانا پینا ہو، پھر اپنی بیوی بچوں کے لیے ہو، اپنے لیے کپڑا ہو تو بیوی بچوں کے لیے کپڑا ہے، اور ماں باپ کے اخراجات اٹھاتا ہے. اگر چھوٹے بھائی بہن ہو تو اس کی ذمہ داری لیتا ہے. تو اسی طرح بہت ساری ذمہ داریاں تو مرد کے اندر ہیں، عورت کے اندر وہ ذمہ داریاں نہیں. اللہ نے عورت کو عورت کی طاقت اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے جو ذمہ داری دی ہے کہ وہ صرف دو ذمہ داری، وہ یہ ہے کہ وہ گھر کی خدمت اور شوہر کی اطاعت. یہ دو ذمہ داری اس کے علاوہ تیسری کوئی ذمہ داری ہے نہیں. گھر کی خدمت کرے، اس کے اندر پوری چیزیں آ جائیں، گھر کو سنبھالنا، گھر کی جتنی چیزیں، جتنے خدمات گھر کے ہیں وہ ساری خدمات، اور شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا. اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کبھی کمانے کی، محنت کرنے کی ذمہ داریاں نہیں دیں. اور جو کچھ بھی عورتیں کماتی ہیں شو کمپنیوں میں، آفسوں میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے وہ اس میں شو روم میں بیٹھ کر کما رہی ہیں، وہ اپنی فطرت سے بغاوت کر رہی ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے بالکل صاف ہے. اس کے جو برے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جب عورت مرد کے شانہ بشانہ چل کر، وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، اور آفسوں میں، شو روم میں، اور فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، کارخانوں میں تو مرد کے برابر کام کرنے لگی ہے، تو پھر جو اس کے نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے عورت کو شروع ہی سے محکوم بنایا. نکاح سے پہلے وہ اپنے باپ کی نگرانی میں رہے گی، باپ اس کا تکفل کرے گا، باپ کی ذمہ داری میں رہے گا. پھر شادی کے بعد شوہر کے تکفل میں رہے گا، تو شوہر اس کی ذمہ داری پورا اٹھائے گا. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، نسائی کی مشکات کی حدیث ہے. وہ صحابی آ کر پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ تو میرے بیوی کے بارے میں میری کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم کھاتے ہو وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہناؤ، اور جو تم اخراجات کرتے ہو اپنی بیوی کے لیے بھی خرچ کرو. اور یاد رکھو بیوی کے چہرے پہ مت مارو اور ان کے اوپر ظلم زیادتی مت کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد. آگے وہ روایتیں آ گئی. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو ذمہ داری کیا ہے؟ میری بیوی کی ذمہ داری میرے اوپر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے صاف فرمایا جو تم کھاتے ہو وہ اپنی بیوی کھلاؤ. یعنی مرد جتنی طاقت ہے اس کے پاس، وہ مالدار ہے، مالدار ہونے کی حیثیت سے جس کیٹیگری کا وہ چیزیں کھائے گا، کپڑے پہنے گا، وہ اپنی بیوی کو اسی طرح پہنائے گا. اگر مرد متوسط طبقے کا ہے، درمیان کا ہے، تو اسی طرح اسی قسم کا کھلائے گا اور اسی قسم کا کپڑا دے گا اور مکان بھی اسی کی حیثیت سے دے گا. اگر مرد غریب ہے، مفلس ہے، تو اس کے اپنے حساب سے اتنا ہی کپڑا دے گا، اتنا ہی کھانا دے گا، اتنا ہی اس کا مکان اور ذمہ داریاں اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے آخر میں اس کا ذکر فرمایا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کو محکوم بنایا ہے اور اس کے ذمہ دار اس کے ماتحتی میں رکھا ہے. تو عورت اس کے ہمیشہ شوہر کے ماتحتی میں یا باپ کے ماتحتی میں رہے گی، یا بہن ہے تو بہن کے ماتحتی میں رہے گی. اسی طرح اگر بیٹا ہے تو بوڑھی ماں ہے تو وہ اپنے جوان بیٹے کے ماتحتے میں رہے گی. اب ذمہ داری ماں کی بھی آ جاتی ہے. اگر باپ کو نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، تو جوان بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کی ذمہ داری اٹھائیں. اپنی ماں کی پورے اخراجات جوان بیٹے کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو اللہ نے عورت کو کہیں بھی کمانے کا نہ موقع دیا نہ کوئی اور قسم کی شکل دی. بس وہ گھر کے اندر رہے گی، گھر کے اندر کام و کاج، گھر کی خدمت اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری.
تو یہ مرد کی ذمہ داری جب اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس سے پہلے کی آیت میں بھی بات آ چکی ہے، اور 2-3 صفحہ پہ بھی وراثت کا مسئلہ آیا، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ مرد کو جو حصہ عطا کرتے ہیں عورت کے 2 حصے کے برابر، اسی کی اس کی ذمہ داری اتنی ہے، وہ محنت کرتا ہے، محنت کر کے کماتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت میں جو حصہ ملے گا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، تو بیٹی کو 1 حصہ، بیٹے کو 2 حصہ ملے گا، بھائی ہے تو بھائی کو 2 حصے ملیں گے، بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ تو یہ تمام تفصیلات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر انداز میں، جامع انداز میں بیان فرمایا۔ الرجال قوامون علی النساء، بے شک مردوں کو حاکم بنایا، قوام بنایا عورتوں پر، ذمہ دار بنایا عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس سبب سے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، کوئی انسان خود حاکم نہیں بن جاتا، کوئی مرد خود حاکم نہیں بنا ہے، بلکہ اللہ نے اسے فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس سبب سے بھی کہ جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے اپنے اس کے مال میں، اپنا مال میں تو اس کا کتنا حصہ ہے۔ ایک بندہ، ایک نوجوان کماتا ہے تو وہ اپنے اخراجات بھی اسی میں نکالتا ہے، بیوی کے اخراجات بھی نکال رہا ہے، اور بچوں کے اخراجات بھی نکال رہا ہے، بوڑھے ماں باپ کے اخراجات بھی نکل رہا ہے، تو اگر چھوٹے بھائی بہن ہو تو اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ مرد کو کتنی ذمہ داریاں دی ہیں، تو یہ مرد ہونے کی حیثیت سے گویا کئی خاندان، کئی آدمی ان کے ماتحت میں رہ کر ان کے سائے میں پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ایک مرد کما کر پورے خاندان کو، پورے گھرانوں کو سنبھال سکتا ہے۔ تو یہ طاقت اور یہ صلاحیت اللہ نے فطری طور پر اللہ نے مرد کے اندر رکھی۔ تو اس سے اللہ نے مرد کو قوام بنایا، ذمہ دار بنایا۔ اس کی تفصیلات الحمدللہ آ گئی۔ اب آگے ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے دونوں صفات بیان کی۔ پہلے عورتوں کے جو اچھے صفات ہیں اللہ نے 3 صفات اللہ نے بیان کی، پھر اس کا منفی پہلو ذکر فرمایا۔ اگر عورتیں نافرمانی کرنے لگیں، شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہی ہیں، شوہر پر زیادتی کر رہی ہیں، شوہر کی خدمت و اطاعت نہیں کر رہی ہیں، تو پھر شوہر اپنی بیوی کو کس طرح وہ تنبیہ کر سکتا ہے، کس طرح وہ اپنی بیوی کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جامع انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اب پہلے دیکھیے عورتوں کی جو اچھے صفات ہیں، اللہ نے یہاں 3 صفت بیان فرمائی۔ فالصالحات خانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پہلی صفت کیا ہے کہ جو عورتیں نیک ہو، صالح ہو۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح کے معنی ایک ہے جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتی ہو، اپنی شوہر کے حقوق بھی ادا کرتی ہو۔ صالح وہ ہے جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتی ہو۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر اللہ نے مال دیا تو سال میں 1 مرتبہ اس کی زکوٰۃ نکالنا، اور اللہ نے جن جن باتوں کا حکم دیا ان تمام باتوں پر عمل کرنا، اور اللہ نے جن جن باتوں سے منع کیا اس سے رک جائیں، کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح شوہر کے حقوق یہ ہیں کہ شوہر کی خدمت کریں اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں، اپنے آپ کی، اپنی عفت کی حفاظت کرے، اپنے پاک دامنی کی حفاظت کرے، جو آگے اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کو صالح کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فالصالحات قانتات۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں پارہ 22 کے شروع میں اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ 10 صفات اللہ نے بیان کی۔ جہاں مردوں کی صفات ہیں تو وہی صفات عورتوں کی بھی ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی گزشتہ درس میں بات آ چکی ہے کہ جہاں اطاعت و فرما برداری میں ہے تو
تو نیک سارے مرد ہے تو نیک صالحہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ جو مرد جو عبادتیں کر سکتا ہے وہ عبادتیں عورت بھی کر سکتی ہے۔ مرد تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو عورتوں کے اندر بھی اللہ نے وہ صفات رکھیں، وہ بھی تہجد پڑھ سکتی ہیں۔ مرد اگر روزے رکھتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو عورتیں بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ مرد صدقہ و خیرات کرتا ہے، عورتوں کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ بھی صدقہ و خیرات کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں۔ مرد ذکر وغیرہ کر سکتا ہے تو عورتیں بھی ذکر وغیرہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ تمام صفات اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح سورہ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں وہاں ذکر فرمایا سورہ توبہ کے اندر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین مرد اور مومنین عورتیں، تو اللہ نے ان کے صفات بیان فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جگہ جگہ ان کی صفات بیان فرمائے۔ یہاں 3 صفت بیان فرمائے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ فالصالحات، بس وہ عورتیں کیا ہو، نیک ہو، صالحات۔ خانتاتن، خانت کے 2 معنی آتے ہیں، ایک خانت کے معنی مطیع فرما بردار، خانت کے معنی مطیع فرما بردار، اللہ کی بھی فرما بردار ہو، اپنی شوہر کی بھی فرما بردار۔ قانت کا دوسرے معنی خشوع اختیار کرنے والے، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑو ہو خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ تو یہ خانت کا دوسرا معنی ہے کہ خشوع اختیار کرنا، یہ عاجزی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ تو اللہ نے عورتوں کی یہاں خاص صفت بیان فرمائے کہ جو عورتیں نیک ہو، خانتاتن، اور اسی طرح مطیع فرما بردار ہو، خشوع اختیار کرنے والی ہو۔ تیسری صفت بیان فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جو عورتیں شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی ہو، جو اللہ نے ان کے اندر حفاظت کی صلاحیت رکھی۔ تو یہاں جو انداز قرآن نے، جو اسلوب، جو طرز بیان کو اللہ نے اختیار فرمایا بڑا عجیب ہے۔ حافظات للغیب، شوہر کے نہ ہونے کے وقت میں اپنی حفاظت کرنے والی ہو، بما حفظ اللہ، تو یہ خاص صفت اللہ نے عورتوں کے اندر رکھیں۔ مرد چونکہ وہ قوام ہونے کی حیثیت سے، حاکم ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ کام کاج کے لیے اور اسی طرح بہت ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے وہ گھر سے باہر جائے گا، کبھی صبح جائے گا تو رات کو آئے گا، کبھی صبح جائے گا تو 1 ہفتے کے بعد واپس آئے گا، کبھی کبھی مہینے بھی وہ سفر میں جا سکتا ہے، اس کا گھر میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو مرد کی ذمہ داری ایسے کہ وہ گھر کے باہر اس کے بہت سارے اسفار ہو سکتے ہیں، بہت سارے اس کی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، وہ تجارت کے غرض سے، دین کے غرض سے، علم حاصل کرنے کے غرض سے اور سیاسی اغراض و مقاصد کے غرض سے، تو یہ تمام وہ سفر کر سکتا ہے اور کئی دن تک وہ باہر بھی رہ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو نیک عورت ہوتی ہے، قانتات ہوتی ہے، تو اس کی بڑی صفت یہ ہے کہ شوہر کے عدم موجودگی میں وہ اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی ہو، اور اسی طرح اپنے شوہر کے گھر اور مال کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے بچوں کی نگرانی کرنے والی۔ مشکات کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النساء خیر النساء، عورتوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ای النساء خیر، مختلف روایتیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب شوہر کی نظر اپنی بیوی پر پڑے تو اسے خوش کر دے، اور اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، روزے رکھنے والی ہو، اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے اور اپنے پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سب سے بہترین عورت ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ جو فرمایا کہ شوہر کی نظر اس پر پڑے تو شوہر کو خوش کر دے، تو یہ سب سے بہترین عورت ہے۔ خیر ای النساء خیر پوچھا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں، مشکات کی حدیث، بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اور اسی طرح شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو،
اور اپنے آپ کی اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 4 صفات اس عورت کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے دیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو. اتنی بڑی صفات. تو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے، اسے اختیار دے دیا جائے گا تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، من سرت خمسہا وشعرت شہرہا، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، وعتت بعرہا، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور اپنی عفت کی حفاظت کرے، تو فرمایا جس جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہو جائے. یہ ساری صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور بھی بہت ساری فضیلتیں جو عورتوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں جو ان صفات کے مالک ہو تو اپنی حفاظت کرنے والی. تیسری صفت فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ عورت جو اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی. تو یہ صفات اگر عورتوں کے اندر ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. اور قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. پھر آگے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع. اب آگے فرمایا ان کا منفی پہلو ہے. اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ عورتیں اگر شوہروں کو ان کی نافرمانی کا خوف ہو، عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے یا کوئی اور ایسی صورت اختیار کر رہی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر رہی ہے، تو اگر اس طرح کھلے طریقے سے نشوز کہتے ہیں، نشوز کہتے ہیں کہ جو شوہر کی نافرمانی کریں یا اپنے آپ کی حفاظت نہ کریں، تو ایسے وقت میں اگر شوہر کو خوف ہو کہ میری بیوی یہ بدنیتیں ہیں اور خیانت کر رہی ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو 3 نصیحتیں فرمائیں. شوہر کو اس کی اصلاح کی 3 صورتیں. پہلی صورت فرمایا فعظوہن، پہلے اس کو نصیحت کر کے سمجھائیں، اچھی طرح اسے بٹھا کر سمجھائیں کہ تو یہ کام کر رہی ہے تو یہ غلط ہے، اور اس کی غلطیوں کو بتائیں اور تنہائی میں اس کو اچھی طرح خوب نصیحت کریں. فعظوہن، یہ پہلی صورت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا واہجروہن فی المضاجع، تو عورتوں کو بستر الگ کرو، اس کے ساتھ مت سو، اپنا بستر الگ کرو. تو یہ عورت کے لیے سب سے بڑی تنبیہ ہے. پھر اس کے بعد بھی اگر وہ صحیح نہیں ہو رہی ہے تو فرمایا کہ اسے مارو، ہلکے سے مارو. اب یہ 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی. اب یہ کب ہے؟ عورت کی نشوز سے کیا مراد؟ کس درجے کی نافرمانی پر؟ تو پہلی بات یہ فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ بد زبانی کر رہی ہے، یہ بھی نشوز کے اندر داخل ہے. بہت اہم بات ہے جو علماء مفسرین نے بیان فرمایا. تو اگر وہ اتنی بد اخلاق ہے، اتنی بد زبان ہے، بات پر اپنی شوہر سے جھگڑا کرتی ہو، بلا وجہ شوہر سے جھگڑتی ہو، تو ایسی بھی عورت ہے تو ہر بات میں ہر وقت میں اپنے شوہر سے لڑتی ہو، بد زبانی کر رہی ہو، یہ نشوز کے اندر داخل ہے. دوسرا یہ ہے کہ شوہر کے عدم موجودگی میں کوئی غیر مرد اس کے گھر کو آتا جا رہا، تو اگر شوہر کو پتہ چل جائے تو وہ شوہر پسند نہیں کرے گا، تو ایسا کوئی غیر مرد اس کے گھر کے اندر آ رہا ہو جا رہا، تو یہ بھی نشوز ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بلا کسی ضرورت کے وہ گھر سے باہر جائے. یہ 3 باتیں شارحین نے مفسرین نے بیان فرمائی. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے، تفسیر کشاف کے اندر بھی یہی 3 باتیں لکھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن یہ 3 وجوہ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جو بہت اہم ہے. تو ایک تو اتنا بدخلق ہے کہ اپنی شوہر سے لڑتی ہو، ہمیشہ بد زبانی کر رہے. تو اس سے کیا ہوگا
کہ عورت جب بار بار اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑے گی اور بدزبانی کرتی رہے گی تو پھر شوہر کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی. یہی وجہ ایک دن ایسے ہو جائے گا وہ طلاق کے ذریعہ اور سبب بن جائے گا. اس عورت نے معمولی نہ سمجھے کہ ہم نے بات کرنے آتا ہے تو اس سے شوہر سے بدزبانی کر رہی ہو, ہمیشہ سیخ چرا کر بات کر رہی ہو. یہ چند دن کے بعد یہ ہوگا کہ شوہر کے دل سے محبت نکلتی چلی جائے گی اور اس کے اندر سے نفرت پیدا ہو جائے گی. جو گویا عورتیں بدزبانی کر کے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار دی. جب ایک مرتبہ اور شوہر کے دل سے محبت نکل گئی, خدا نہ کرے نفرت داخل ہونا شروع ہو گیا, تو پھر اس کی زندگی عدالت ہو جائے. پھر بہت مشکل ہے کہ پھر شوہر کے دل میں دوبارہ نفرت نکل کے بھی محبتوں کا داخل ہونا بہت مشکل ہے. تو اس لیے یہ نشوز, کہ نشوز کس کو کہتے ہیں میں آپ کو سمجھا. تو اگر عورت کے اندر اس طرح کی صفت ہے, بدزبانی کر رہی ہے, تو پہلے بدزبانی یہ بات, پھر اس کے بعد اسی طرح اس سے دوسرا اعلیٰ درجہ یہ ہے فرمایا کہ شوہر کے عدم موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی غیر مرد اس کے گھر میں آ رہا ہو. یہ اشارے کے آیات ہیں. تو غیر مرد جب آنا جانا ہوگا تو بات کہاں سے کہاں بنے. تو پھر تیسرا یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بلا کسی عذر کے, یہ بتا رہا ہوں شرط ہے, بلا کسی عذر کے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر کے باہر جائے, یہ بھی نشوز. ہاں اگر کوئی شرعی ضرورت ہے, اپنے ماں کے گھر جا رہی ہے, بہن کے گھر جا رہی ہے, خاص بہن کے گھر جا رہی ہے, تب بھی شوہر کی اجازت شرط ہے. لیکن کبھی اس طرح جا رہے یا کوئی اور دینی بیان سننے کے لیے دینی مجلس کے جا رہے, تو جب بھی شوہر کی اجازت. اگر آپ یہاں تفسیر کے درس میں آپ آ کر سن رہی ہیں تو آپ بھی بغیر شوہر کی اجازت نہیں آ سکتی. حالانکہ قرآن کا درس ہوتا ہو, حدیث کا درس ہو رہا ہو, یا اسلامی معاشرے کا جلسہ ہو رہا ہو, سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہو, عورتوں کا انتظام کیے گئے, آپ خود نہیں آ سکتی جب تک کہ شوہر اجازت نہ دیں. دینی معاملات میں آپ باہر جا رہے ہیں, دین سیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, تو شوہر کی اجازت ضروری. یہاں تک کہ مسئلہ لکھا ہے, فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. روزہ کتنی بڑی بات ہے, اس کی وجہ میں یہاں بتا نہیں سکتا, ہر بات نہیں بتا سکتے ہیں. تو نفل روزہ, ہاں قضا روزہ ہے تو شوہر کو اطلاع کر دے میں رمضان کی قضا روزہ رکھ رہی ہوں, اس پہ شوہر کی اجازت شرط نہیں, لیکن اخلاقاً اطلاع کر دینا چاہیے. لیکن نفل روزہ شوہر جب تک اجازت نہیں دے گا, اور اجازت کی بھی 3 صورتیں علماء نے لکھی, تو نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. اگر رکھے گی تو وہ گنہگار ہوگی, وہ عبادت نہیں کر رہی, وہ روزہ نہیں رکھ رہی, گنہگار ہو جائے. تو دین کے معاملے میں شوہر کی اجازت کی اتنی اہمیت ہے, تو آپ بغیر اجازت کے بازار چلے جائیں, بغیر اجازت کے شاپنگ مال میں چلے جائیں, شاپنگ کرنی چلی جائے, بیوٹی پارلر چلی جائے, یہ کہاں کہ آپ کو اجازت ہوگی. یہ سب سخت باتیں ہیں جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. بلحاظ آگے اس کے بعد فرمایا یہ نشوز ہے, واللاتی تخافون نشوزہن. تو اب شوہر کو معلوم ہو رہا ہے کہ میرے غیر موجودگی میں میری بیوی گھر سے باہر جا رہی ہے, یا کوئی گھر میں آ رہا ہے, یا اس طرح بدخلقی کر رہی ہے. اب شوہر کو اس کی اطلاع ہو رہی ہے. اب شوہر کیا کرے, اب اسے 3 آپشن دیں. فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. اس کی بھی تفصیلات ہیں, انشاءاللہ آئندہ درس میں تمام باتیں ہوگی. اس کی آیت کے اندر بہت اہم آیت ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 30 پر 4, 30 پر 5 یہ آیت نمبر ہیں, جس کے اندر آگے مرد کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. چونکہ اللہ نے مرد کو عقل دی ہے, کامل دے, وہ آئے اچانک بیوی کو مار توڑ کر دے, گھر کے باہر کر دے, یا اس کے اوپر ظلم زیادتی کرے, نہیں, مرد کو اجازت نہیں. اگر اس طرح عورت یہ صفات اگر ہیں, یا اس کے اندر صفات پیدا ہو رہے ہیں, نشوز کی صفات اس کے اندر ہو رہی ہیں, تو پہلے درجہ نصیحت کریں,
پھر اس کے بعد نہیں مان رہی ہے تو پھر اپنا بستر الگ کریں، پھر اس کے بعد ہلکے سے ماریں، اس کی کیا درجات ہیں اس کی بھی تھوڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، ہماری عورتوں کو بھی نیک اور صالحہ بنائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔